السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين منور بسائر العارفين بأنوار المعرفة واليقين وجاذب السائر المحققين بجذبات القرب والتمكين وفاتح أقفال قلوب الموحدين بمفاتح التوحيد وجاذبها بجذبات القرب والفتح المبين وشرف نبيه الكريم ببرهانه القرآن العظيم. نحمدك ونشكرك يا إلهنا يا إله رب العالمين. نسألك أن تصلي وتسلم على من بعثت رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، جو اپنے انوار معرفت اور دولت یقین سے عارفوں کے دین و دلوں کو روشن کرنے والا ہے اور جذب کرنے والا ہے. تمام محققین کے جذبات کو قرب عطا فرما کر سمجھ کو آسان کر دیتا ہے. وحدانیت کے منکر دلوں کے قفل کو توحید کی کنجی سے کھول دیتا ہے کہ محقق کے جذبات حق میں جذب ہو ہی جاتے ہیں، جو ایک کھلی کامیابی ہے. سید البرہان سید الدلائل قرآن عظیم کا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر اپنی حجت کو آپ پر ختم فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا، یعنی قیامت تک تمہارا دین یہی رہے گا. اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تمہارے لیے تجویز نہ کیا جائے گا. اب مالکی یوم الدین تک دین اسلام میں کوئی کمی یا زیادتی ہونے والی نہیں. حمد و ثنا و شکر بجا لاتے ہیں اے اللہ تیرا، تو ہی سارے جہانوں کا. یا بنی آدم ان الشیطان لکم عدو مبین. اے بنی آدم، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جو تمہیں گمراہیوں میں ڈھکیلتے رہتا ہے. اہل ایمان کے سامنے شیطان جب بھی آیا وہ برباد ہو گیا. بے ایمان اور غافل کو اپنی چکر میں پھنسا دیا. اچھے بھلے مرزا کو کافر بنا ڈالا. لالچی انسان کا دوست شیطان جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مرزا غلام قادیانی تو گیا اپنے برطانوی طوطوں کو چھوڑ گیا جو آج بھی دنیا بھر میں معصوم اور لاعلم اور لالچی لوگوں کو اپنے پھندے میں پھاند رہے ہیں. بیڑی بنانے کے کارخانے اور اگربتی بنانے کے کارخانے کھول کر مزدور پیشہ لوگوں کو قادیانی منکر منافق تو دور مسلمان کے لباس میں کافر بنا رہے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز ان کی تمام ریکارڈنگ کو جوڑ کر ان کا کفر ثابت جواب ان کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. جواب قرآن پاک کے کھلے الفاظ میں دو ٹوک دوں گا. ان منکر قرآن و حدیث کے کافر قادیانیوں کے علاوہ اور بھی مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے جو اب بھی موجود ہیں اور جو مرزا سے پہلے گزرے اور جو مرزا کے بعد میں آئے، میں ان کی تفصیل عالم اسلام اور ساری دنیا کے سامنے کھولنے والا ہوں. مرزا ہی ایک ایسا
مہدی ہونے کا مدعی تھا، جو مہدی کے بعد اپنے آپ کو مسیح موعود بنا کر حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کی حیات کا منکر اور آپ کے دوبارہ آسمان سے نازل ہونے کا منکر ہی نہیں، بلکہ خود کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہنے لگا۔ انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی کی پہچان کیا ہے اور ظہور کب ہوگا، حضرت مسیح عیسیٰ روح اللہ کی آمد اور کیفیت اور آپ کے کارنامے اور آپ کے آنے کا وقت ممکن مفصل واضح دلائل سے ایمان افروز پیش کروں گا۔ اللہم نجینی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم وانشر علی خزائن علمک وافتح علی ابواب فضلک۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے حقیقی مہدی علیہ السلام کی پہچان اور دلیل پیش کروں، آپ کے سامنے ان مربوط مہدیوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ عبرت حاصل ہو۔ آج کا مہدی 2010 کا ریاض گوہر، جس کی صلاحیت اور حیثیت کا پتہ آپ کو ابھی چل جائے گا۔ دیکھیے اس کی بھکلاہٹ اور پریشانی، دیکھیے۔ خاتم الانبیاء والمرسلین کی عظمت کا اس کو کیا پتا؟ اس پر تو ایک عابد اور زاہد مسلمان کا سایہ بھی نہ پڑا ہے اور نہ پڑے گا، مگر مہدیت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ گوہر سے میڈیا رپورٹر نے سوال کیا، مہدی منتظر کو ہم کیسے پہچانیں؟ تو جواب میں کہتا ہے جو نور ہوگا نور کو پہچانتا ہے۔ دیکھیے اپنے آپ کو نور کہہ رہا ہے، دیکھیے جن لوگوں میں نور ہوں گے تو نور نور کو پہچانے گا۔ Moment is the stage of a person, the one who has a light of God in their heart. That's called moment. اور جب دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے اس کے تعلق سے سوال کیا گیا تو کہتا ہے، سنیے۔ There are going to be prophecies made, and every one of the major religions has a prophecy regarding the return of, whether it be Jesus Christ, whether it be Buddha, whether it be Imam Mahdi, whether it be Krishna. There is always a prophecy of a God returning to this earth. And again, what is the situation concerning us? ڈفرینٹ پروفٹس نے انہوں نے جو سینگ میں لکھا ہے اس میں کہیں پہ لکھا ہے کہ جو بدھا ہے انہوں نے واپس آنا ہے، حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے، ہندو کہتے ہیں کرشنا نے واپس آنا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں مہدی نے واپس آنا ہے، صحیح کہتے ہیں۔ Now, are we now waiting for the return? وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ آ چکے ہیں، اس کا کنفیوژن۔ آپ نے سنا کہتا ہے کہ وہ آ چکے، اس کو کیسے پتا چلا جبکہ ان شخصیات کا ذکر نہ ہی قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں اور نہ ہی مسلم فلسفے میں؟ اس نے یہ بھی قادیانیوں کی ویڈیو سی ڈی دیکھ کر باور کر لیا کہ میں بھی قادیانیوں کی طرح کامیاب ہو جاؤں گا۔ قادیانیوں کی سفید جھوٹ کا آپریشن میں کروں گا ہی کروں گا، جس کو ڈاکٹر شاہد مسعود نے پیش کیا ہے، اس کی دلیلوں کو غلط ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ریاض گوہر سے سوال کیا گیا، سنیے۔ So each of these people are different people. کہہ رہے وہ یہ چاروں الگ الگ ہیں، بدھا کرشنا؟ نہیں، وہ ایک ہی نام ہے، عیسیٰ علیحدہ ہے، باقی وہ بدھا وہ مہدی وغیرہ ایک ہی ہے۔ کہتا ہے گوتم بدھ اور کرشنا اور مہدی یہ سب ایک ہے، اسی اقرار پر کفر کر گیا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہندو اور سکھ اس کو مان لیں۔ پانچواں،
مہدی اور منتظر کو کیسا پہچانا جائے؟ دیکھیے اور سنیے. Is there some way we can determine who is true and who is false? کہہ رہا ہے کہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ پھر دو آدمی ہوئے جو واپس آئیں گے اور دو مل کے سارا انقلاب لائیں گے. کہہ رہا ہے ہمیں کیسے پتہ لگا کہ واقعی یہ وہی ٹرو بندے ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں گے اور کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح ہے وہ غلط ہے؟ چور کو چور پہچانتا ہے نا، نور کو نور پہچانے گا. He's saying the one who is thief, he does recognize another, thief. The thief recognize thief immediately. Just like that, if you have a light of God in your heart, you will recognize immediately. ایک چور ادھر بٹھا دو، ایک چور ادھر بٹھا دو، ان کی آنکھیں ٹکرائیں گی. If one thief یہ خود اپنی اہلیت پیش کر رہا ہے. رپورٹر بڑی خوبصورتی سے اس کی قابلیت اور اہلیت کو نکھار رہا ہے. دیکھیے دوسرے سین میں. I think what worries me is how would I know that I am not a thief recognizing another thief? کہتا ہے کہ میں اس سے پریشان ہوں، میں تو چور نہیں ہوں، میں کیسے چور کو پہچانوں؟ چور بنے نا. لعنت اللہ علی الکاذبین والکافرین. جب کبھی عالم دین سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو وہ اس کا جواب اور اس کی ابتدا قرآن کریم اور سنت خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بات نہیں کرتے. اس میں تو ہمارے علماء بلکہ اس زمانے کے علماء کی جوتیاں اٹھانے کی تک صلاحیت نہیں ہے. اس حقیقت سے تو بہتر یعنی علمی اعتبار سے جو مہدیاں گزرے ہیں آئیں میں آپ کو ان کی طرف لے چلتا ہوں. پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. 1 منٹ کے لیے مرتد ہو جانا ساری زندگی کی پارسائی کو لا علم غیر مسلم کافر سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. دوسری نشست میں سماعت کیجیے. اور دوسرے اور جو مہدی آئی ہیں 3-4 مہدی جو افریقہ میں پیدا ہوئے ہیں، بعض اس میں سے ختم ہو گئے ہیں اور بعض کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اور ہم اردو دان ہندوستان اور پاکستان میں بسے ہوئے لوگوں کے درمیان میں جو دجال تو نہیں آیا لیکن مہدی کا نام لے کر جو دجال ہمارے پاس آیا تھا، دجال کے ظہور کے بعد ہی مہدی علیہ السلام آئیں گے. ہاں تو یہ دجال پہلے آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، ان کی کیا ضرورت ہے اور کس وقت ہم ان کی ضرورت پڑے گی، پھر میں بیان کروں گا آپ لوگ کے سامنے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.